أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا. میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حسد و عذاب گناہ ہے کہ حاصل دوسروں کی نعمت، دولت، عزت و عظمت کو دیکھ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور اپنی تمام نیکیوں کو جلا کر خاک کو برباد کر لیتا ہے. میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، یعنی حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے. میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اس پہاڑی سے تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا. تو حضور فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نمودار ہوئے اور ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور ان کی جوتیاں ان کے دائیں ہاتھ میں تھی اور اسے سلام کیا. دوسرے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات بیان کروائی. پھر وہی شخص آیا. تیسرے دن بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات بیان فرمائی تو وہی شخص آیا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما اس شخص کے پیچھے چلے اور فرمایا کہ میں آپ کے پاس 3 دن تک گھر نہیں جاؤں گا، میں آپ کے پاس ٹھہرنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں. تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے. جب 3 راتیں گزر گئے تو دیکھا کہ وہ رات کو اٹھتے نہیں لیکن ہر کروٹ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور وہ صرف صبح کی نماز کے لیے اٹھتے اور ذکر کی آواز سنائی دیتی. جب 3 راتیں گزر گئے تو قریب تھا کہ میں ان کے عمل کو معمولی سمجھتا. تو میں نے ان سے کہا ہے اللہ کے بندے، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی بات سنی ہے. میں تو آپ کے عمل کو معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آپ رات میں اٹھ کر کون سا عمل کرتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کا کوئی زیادہ عمل نہیں ہے. آپ کا کوئی زیادہ عمل نہیں ہے تو آپ اس مقام تک کس طرح پہنچے؟ آپ جو ہے اس مقام تک کیسے پہنچ گئے؟ تو اس شخص نے کہا وہی سب کچھ ہے جو آپ نے دیکھ لیا. جب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما
سب کچھ ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اور ایک خاص بات مجھ میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو، کسی مسلمان کو جب کسی نعمت، دولت، عزت و عظمت عطا فرماتا ہے تو میں اس سے حسد نہیں کرتا، اس سے حسد نہیں کرتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اسی عمل یعنی حسد نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پر پہنچایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، کسی کی دولت، عزت، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ حسد بہت بڑا گناہگار ہے، جو حسد کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہگار ہے، اور جو حسد سے بچتا ہے وہ بہت بڑا نیکوکار ہے، اور وہ جنت کا مستحق بھی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت تک پچھلی امتوں کی بیماری پہنچے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیماریاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبر، گھمنڈ، کثرت مال کی خواہش، اور ایک دوسرے سے دوری اور حسد کرنا، یعنی کسی مسلمان کی برائی نہ چاہو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس سے بچا لے گا اور تمہیں اس پر مبتلا کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ ہم سب کو حسد سے، بغض سے، ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ